Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے کتنے حصے کرنا ضروری ہے؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ غربا مساکین میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ خود اپنے استعمال کے لیے گھر میں رکھ لیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ یہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ اگر 3 حصے نہ کیے تو بندہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ کیا 3 حصے کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور اس میں ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جو غلطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عمل جو ہے، یہ غلطی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بالکل سادہ کر کے، آسان کر کے یہ چیز سمجھانے جا رہا ہوں، چونکہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، اکثر لوگوں نے قربانی کرنی ہے، تو ضرور یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یہ انتہائی اہم اس ٹاپک کا جو مین مضمون ہے، جو مین سوال ہے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو بانٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ فرض ہے 3 حصے کرنا، یہ واجب ہے یا سنت ہے، یہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کو بانٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بکرا ذبح کیا، اس میں 15 کلو گوشت نکلا ہے، تو آپ 5 کلو کے 3 حصے بنا لیں، اور وہ 3 حصے جو ہیں، ایک حصہ غربا اور مساکین میں بانٹتے ہیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، اور ایک اپنے لیے گھر میں استعمال کے لیے رکھ لیں۔ تو ایک تو اس کا بانٹنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اس میں ایک غلطی جو لوگ کر جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، اور یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کا جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے حصے میں رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو گوشت ہوتا ہے وہ جو ہے وہ غربا اور مساکین میں بانٹتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ غربا اور مساکین میں بانٹ رہے ہیں وہ تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو آپ رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر رہے ہیں، اور جو اپنے لیے رکھ رہے ہیں وہ اچھا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تھوڑا کمزور گوشت۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سارا اچھا تقسیم نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر اس طرح کریں کہ برابر رکھیں۔ آپ نے 3 حصے کیے ہیں تو تینوں حصے ایک جیسے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا سارا گوشت اپنے لیے رکھ لیں اور باقی سارا غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم برابر جو ہیں وہ تینوں حصے رکھیں اور پھر وہ تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات یہ کہ تقسیم کرنا، اس طرح 3 حصے کرنا، یہ فرض، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر آپ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یعنی آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، والد، والدہ، یا بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے کوئی عزیز رشتہ دار، نان کا داد خاندانوں میں سے اکثر لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں، یعنی کسی کی طرف سے اپنے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور اس مرحوم نے جو ہے وہ وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد قربانی کرنا میری طرف سے، تو پھر ایسی قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، خود اس میں سے آپ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ایک قربانی ہے جو آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں یا اپنی خوشی سے کسی مرحوم کی طرف سے کرتے ہیں، تو پھر اس میں مستحب یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہ کیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیا تو بہتر ہے، افضل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پھر 3 حصے کر لیں، جو میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا، 3 حصے کر لیں، قربا میں بانٹ لیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹ لیں، ایک خود رکھ لیں۔ اور اگر آپ سارا گوشت خود اپنے ہی رکھ لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ 3 حصے پھر کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، امید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔